10واں سال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا۔ ہر رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعتکاف 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 10 ہجری کا رمضان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں جبریل امین کو دور سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 10 ہجری کا رمضان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کے ساتھ 2 دور کیے، قرآن کے 2 دور کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمرہ عقبہ کے پاس گئے۔ جمرہ عقبہ کے پاس جا کر صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کیا کہ لوگوں، مجھ سے حج کے حالات، حج کے معاملات، طریقے لے لو، کیا پتہ آنے والے سال میں یہاں شاید تمہیں نہ ملوں۔ یہ خطاب کیا۔ چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری، ہجرت کے 11ویں سال صفر کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دامن احد میں گئے، جہاں شہدائے احد تدفین تھے۔ وہاں جا کر دامن احد میں جا کر شہداء احد کے شہداؤں کی قبروں کے پاس جا کر ایسے انداز میں دعا کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ان سے اس طرح بات کر رہے ہیں کہ میں بھی اب تمہاری طرف آنے والا ہوں، اور جو زندہ لوگ ہیں میں ان سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ اور دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان، بقیع قبرستان میں گئے، اور وہاں کے جو تدفین لوگ تھے ان کے لیے دعائیں کی، اور ان سے ایسے انداز میں دعا کی کہ تم ان لوگوں سے بہتر ہو جو ابھی اس دنیا میں ہیں، یعنی تم اس دنیا سے پہلے چلے گئے اور رب سے ملاقات کر لی، اور ان قریب ہم بھی اب تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ اس الفاظ میں، اس انداز میں ان سے دعائیں کی اور ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ تو یہ وہ باتیں تھی، وہ کردار تھے، وہ گفتگو تھی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے والے ہیں۔ چلتے چلتے سفر کی 29 تاریخ اتوار پیر کا دن ہے، دوشنبہ پیر کا دن، سفر کی 29 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان جاتے ہیں، ایک جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے ہیں جنازے میں، تدفین وغیرہ کے بعد جب گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اندر شدید درد ہو جاتا ہے۔ اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اور شدت درد کی اتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے جو آثار ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انتہائی تکلیف کے اندر ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ ایام تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مرض کے اندر، یہ مرض اب شروع ہوا، یہ بیماری اب شروع ہوئی، اور اسی مرض کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے رخصت کی۔ 29 صفر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بقیع قبرستان سے آتے ہیں، شدت درد کی وجہ سے بیماری بڑھتی جاتی ہے، گھر آ کے آرام کرتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ درد بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات سے 5 دن قبل، باتیں تو بہت ہیں، یعنی اس کے بعد بھی احوال ہیں، خاص باتیں مختصر وقت میں بیان کرتا ہوں۔ ہجرت وفات سے 5 دن قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف انتہائی بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بخار اور شدت درد اتنا انتہا کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے
7 مختلف کنویں سے 7 مشکیزیں لے کر آؤ اور میرے جسم کے اوپر اس کو بہاؤ، تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو، میں صحیح ہو جاؤں اور میں جا کر صحابہ کرام کو کچھ نصیحت کروں۔ 5 دن قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اسی طرح معاملہ ہوتا ہے، پانی لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 7 مشکیزیں الگ الگ کنووں سے لا کر بہائے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پانی بہاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بس کرو بس کرو، بہت ہو گیا میرے اوپر، اور اس پانی بہانے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، اٹھ کر مسجد کی طرف چلتے ہیں، 2 بندوں کا سہارا لے کر جناب فضل اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے کندھوں کا سہارا لے کر اپنے جسم کو ان کے کندھوں پر ٹکا کر اور پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جاتے، ظہر سے پہلے کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ پہلے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں صحابہ کرام کو کہ لوگوں اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، اور ایک روایت میں کہ اللہ کی مار ہو یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، اور تم میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد قصاص کا بیان کیا کہ لوگوں اگر مجھ سے کسی شخص کے اوپر ظلم ہو گیا ہو، میں نے کسی کو مارا ہو، تو میری پیٹھ حاضر ہے، مجھے آ کر وہ بدلہ لے لے۔ اگر کسی شخص کو میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہو، تو میں حاضر ہوں، مجھ سے آ کر بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی معاملے کو برا صاف کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترتے ہیں، ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھا کر پھر ممبر پر چڑھ جاتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کسی کے ساتھ میرا لین دین کا معاملہ ہو تو مجھ سے وہ لے سکتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے 3 دینار آپ پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو اس کا قرض، اس کے جو دینار اس کو ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے آ کر وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تمہیں اختیار ہے 2 چیزوں میں سے ایک چیز آپ چن لو۔ کہا کہ اللہ نے ایک بندہ بھیجا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو یہ دنیا کی چمک دمک رونقیں تم یہ حاصل کر لو، جتنی چاہے دنیا ہم آپ کو عطا کر دیں گے، اور چاہے تو تم اس رب کے پاس جو خیر اور بھلائی والی چیز ہے اس کے طلبگار بن جاؤ۔ جب یہ جملہ کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ الفاظ کہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جناب ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا، روتے روتے کہتے ہیں
فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی میری جان، میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان ہو۔ بار بار یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی کہ اللہ نے ایک بندہ بھیجا اور اسے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لو، چمک دمک کو چن لو، یا پھر اللہ کے بعد جو بہتر ہے اس کو چن لو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ابوبکر صدیق رو رہے ہیں زاروں قطار، سارا مجمع اس کو دیکھ رہا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا دیکھو اس بابا کو، اس بوڑھے شخص کو دیکھو کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کو چن لو یا اللہ کے بعد جو بہتر ہے اس کو چن لو، اور یہ ہے جناب ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، رونے کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ جب یہ بات کہی ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں معاملہ سمجھ نہیں آیا، ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، روتے روتے یہ الفاظ بھی کہہ رہے ہیں۔ کچھ دن ہی گزرے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ابوبکر کیوں رو رہے تھے۔ ابوبکر جس بندے کی بات چل رہی تھی وہ سمجھ گئے تھے یہ میرا پیارا محبوب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب علم، بڑا صاحب علم بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن گزرتے ہیں، وفات سے ایک دن قبل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جتنے غلام ہوتے ہیں، زید بن اسامہ، اوس اور شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 غلام ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور گھر کے اندر 7 درہم پڑے ہوتے، 7 درہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت وہ 7 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ رات ہوتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب رات ہوئی ہمارے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، ہم نے پڑوس سے اس تیل کو ادھار عاریتاً لیا اور اپنے گھر کے چراغ کو ہم نے جلایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس ایک دن قبل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے 30 سا 75 کلو 30 سا 75 کلو، اس کے بدلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زرہ تھی جو جنگی حالات میں سے ایک آلہ ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بدلے 75 کلو 30 سا جو استعمال کے لیے لیا ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا اسلحہ تھا، جو جنگ کے لیے اسلحہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے ایک دن پہلے، ایک شنبہ اتوار کا دن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ دن گزرتا ہے، انتہائی تکلیف، بہت ہی زیادہ تکلیف کے عالم میں، فجر کا وقت ہے، آخری دن، ہجرت کا 11واں سال، ربیع اول کی 12 تاریخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھا کہ اب حالت جو ہے تخفیف ہلکا ہے، بخار ہلکا ہے، شدت کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر متوجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، فتبسم، مسکرا رہے ہیں دیکھ کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، صحابہ کرام نے محسوس کیا، جناب ابوبکر صدیق نے بھی یہ بات محسوس کی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ حجرے سے نکل رہے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ صحابہ کرام اس نماز میں فتنے میں پڑ جاتے۔ فتنہ کیا تھا
کہ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے، فرض نماز فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیمار پرسی، مزاج پرسی کے لیے چلے جاتے۔ جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام جو ہے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ نماز کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں چلے گئے۔ جناب ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ دن چلتا رہا، چڑھتے چڑھتے سورج جو ہے اپنے وقت مقررہ پر، چاش کا وقت ہوتا ہے، چاش کا وقت ہوتا ہے جو زوال سے کچھ پہلے ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد جا کر دن گزرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں 8، 9، 10 کا جو ٹائم ہے، چاش کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، وصیت کی، کان کے اندر کچھ سرگوشی کی، بلایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ کو بلایا تو کان کے اندر کچھ سرگوشی کی، سرگوشی کرنے کے ساتھ جناب فاطمہ رو پڑی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا، پھر کان کے اندر کچھ بات کہی، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی پھر ہنس پڑی۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ ہمارے پوچھنے پر جناب فاطمہ نے کہا کہ کیا بات تھی، آپ کو پہلے کان کے اندر اللہ کے نبی نے کچھ کہا، آپ رو پڑی، اور پھر بلایا، پھر کچھ کہا، آپ ہنس پڑی۔ کہا جب پہلی مرتبہ بلایا اور میرے کان میں کچھ گفتگو کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے بابا جان نے کہا کہ بیٹی میں ایسی مرض کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہوں، یہ ایسی بیماری کے اندر میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں رو پڑی، میں رو پڑی۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب مجھے کان میرا قریب کیا، کچھ کان کے اندر سرگوشی کی، تو مجھے کہا کہ میرے اہل و عیال میں سے، گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ آپ ہو۔ میں ہنس پڑی، مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنے بابا سے سب سے پہلے ملوں گی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ کو کہا کہ جتنی بھی جنت کی عورتیں ہیں ان سب کی تم سردار بنو گی، سیدہ بنو گی، ان سب کی تم سیدہ ہو۔ میں خوش ہو گئی اس بات پر۔ آخری دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن و حسین کو بلایا اور اپنے قریب لا کر ان کو بوسہ دیا، اور جتنے لوگ جمع تھے اس وقت ان سب کو کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے بارے میں وعظ و نصیحت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو وصیت کی، ان کو کچھ وعظ و نصیحت کی، اور دیگر صحابہ کرام جتنے جمع تھے ان سب کو وعظ و نصیحت کی۔ سب سے پہلی نصیحت ان کو کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اپنی نمازوں کا خیال کرنا، خیال رکھنا اپنی نمازوں کا، وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کا جو تمہارے ماتحت ہیں یعنی لونڈیا اور غلام، ان کا بھی خیال رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے جب 5 دن قبل تھے کہ آج میری باری کہاں ہے، آج میں کس اپنی بیوی کے گھر میں اپنی رات گزاروں گا، اپنا دن گزاروں گا۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چاہ رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے، جہاں آپ چاہیں آپ رات گزاریں، دن گزاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دن گزارے، آخری ہفتہ پورا جناب عائشہ کے گھر میں گزارا۔ آخری لمحات ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور ان کو اپنے گود کے اندر، ان کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا اور ان کا سر میری ٹھوڑی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔
اور میں معوذتان، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور جتنی دعائیں مجھے اللہ کے نبی سے یاد تھی، میں نے حفظ کی تھی، میں پڑھا کرتی تھی، دم کیا کرتی تھی، اور ان کو دم کر کے برکت کی نیت سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کو ان کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی میرے اوپر نعمتیں کی، مگر سب سے بڑی نعمت جو میرے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ آخری لمحات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے گھر کے اندر میری گود میں، اور اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب مبارک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کے ساتھ ملا دیا۔ بڑی میں خوش نصیب ہوں۔ آخری لمحات میں بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدت کے اندر ہے، تکلیف زیادہ ہے، ان کو اٹھایا اپنی گود کے اندر، لٹایا، ان کا سر میرے سینے کے ساتھ ہے اور ان کا سر میری ٹھوڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ایک جام رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، بار بار پانی اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، جناب عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جناب عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوئے تو وہ مسواک کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو میں مسواک لے دوں؟ کہا ہاں، سر سے اشارہ کیا۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں میں مارا تو وہ سخت تھی۔ میں نے اسے آپ سے لیا اور اس کو اچھی طرح سے چبا کر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے اچھی طرح سے مسواک کیا۔ مسواک کرنے کے بعد آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے قریب کیا اور آپ کہہ رہے تھے انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، اے اللہ، اور وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا ہے مجھے بھی اللہ ان کے ساتھ ملا دے۔ آپ بار بار یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کی شدت بڑی شدت ہے، اور یہ دعا بار بار آپ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور موت کی شدت تکلیف بڑی تکلیف ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور جن لوگوں پر تو نے اعلان کیا اللہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر۔ اور آپ کہہ رہے ہیں بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، 3 مرتبہ اپنی ہاتھ کو، اپنی شہادت کی انگلی کو اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ کہے، آپ کا ہاتھ زمین پر گر جاتا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکی۔ یہ وہ وقت تھا ہجرت کے 11ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ وہ